السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین، فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا۔ دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، دو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر آؤں لأذبحنہ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو، اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں کرتا آدمی۔ ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم۔ ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑے کاٹتا ہے، لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا۔ فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں، آیا نظر کے نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کے نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آنے دو۔ آیا ہے ہدہد۔ سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانک جھانتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو۔
کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی، میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی، پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا، بھٹک کر دور چلا گیا، اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی۔ ہدہد آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا، انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ، انی وجدتم راحتا تملکہم، اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں، انی وجدتم راحتا تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے، انی وجدتم راحتا تملکہم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ سبحان اللہ، ہدہد کا بیان دیکھو، بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا، انی وجدتم راحتا تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے، قرآن کریم بھی ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی چوٹیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے، اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے۔ بنبأ یقین او لأتبعنہ او لیأتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے، فمکث غیر بعید، دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا۔ اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں۔ اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے کو ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں، ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں، میں نے تجھے
مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کے وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر۔ کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں۔ پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے۔ کہتا نہیں۔ پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو، میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔ اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم۔ ہائے قربان جاؤں ہدہد پکھی پرندے، تیری عقل پہ قربان جاؤں، تیری سمجھ پہ قربان جاؤں، تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں، تو ہے تو پرندہ۔ کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے۔ جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله۔ ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فصدهم عن السبیل، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے، یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا ہو میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا راضی دے بڑھنے سے بہتی سا کو کیا، یہ بات نہیں۔ بیماری بڑھتی، اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے، چیتک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ پرندہ کہتا سیدھے راستے سے روک رکھا شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
الكاذبين. ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے, ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے, سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے, وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے, اللہ تعالی علی وعدونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر, تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر, پرندوں کا بادشاہ, جنوں کا بادشاہ, ساری خلقت کا بادشاہ, زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے, یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا, لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے, میلے ٹھیلے لگا رکھے, مزار ولی کا تھیٹر, اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں, اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول جھپڑا طبلہ سرنگی کیوں؟ خود خط لے کر کے دوڑا ہے, اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی, اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے, پھینک کر بھاگ آتا. بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے, جاگتی ہے, خط سینے میں پڑا ہوا ملتا ہے, اٹھا کر کھولتی ہے, پڑھتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے. دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے, بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی, اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی, ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو ہد پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہ نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں کرا, قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے, اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. سر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا, جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی, جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں, ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈال کا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت, یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل, موٹر, کار, ہوائی جہاز, سکوٹر, سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈال کا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو, اپاہج بن گئے ہو, ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں لو, بیٹھے بیٹھے کس کا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر, کار, ہوائی جہاز, ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی, سورت سبا کے نام سے.
22वें पारे में ये सूरत है। इतने ताकतवर लोग थे, 500 मन का पत्थर एक एक हाथ से उठाकर फेंका करते थे। जिसको लगता था उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा करता था, यूं ही जरा सी खराश आती थी। बल्कीस उठी। अक्लमंद लोग ऐसा ही किया करते हैं। बेअकल बादशाह, बेअकल वजीर, बेअकल अमीर, बेअकल जिम्मेदार होश खो बैठता है, जलाल में आकर हुक्म दे दिया करते हैं यूं करो। बल्कीस उठी है, उसने अपने वुज़रा को, अपनी पार्लियामेंट को तलब कर लिया। समझदार औरत थी, वरना कहती जा कौन है सानू मुसलमान बनाना आया। मेरी बात साथ नहीं देखी, कितनी ताकतवर कौम मेरे पास है। कौन है जो मुझे ऐलान करता है या मुसलमान हो जा या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जा। वजीर इकट्ठे किए। अल्लाह मियाँ कुरान ये आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं, ये पक्की रोटी कच्ची रोटी नहीं मैं पढ़ रहा हूं। हज़रत बल्कीस ने अपने वुज़रा, अपने सुफरा, अपने पार्लियामेंट के मेंबरों को इकट्ठा किया। क़ालत या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फी अमरी। और मेरी पार्लियामेंट के लोगों और मेरे वजीरों, मेरे सफीरों और मेरे मेंबरों, बड़ी आजमाइश में हम लोग आ गए। जरा गौर करो, जरा सोचो, जरा समझो, जरा इस बात पर संजीदगी और मतानत से गौर करो। मा कुन्तु क़ातिअतल अम्रन हत्ता तशहदून। क्या इरादा है तुम्हारा? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई पैगंबर है, बादशाह भी है, वो हमें ऐलान जंग करता है और यह कहता है खुदा के मानने वाले बन जाओ, वातूनी मुस्लिमीन। यह कहता है खुदा के पुजारी बनो, सूरज की पूजा छोड़ो, चांद की पूजा छोड़ो, अहकमुल हाकिमीन परवरदिगार आलम की पूजा करो, जो सूरज का भी खालिक है, तुम्हारा सबका खालिक और मालिक है। या उस एक माबूद को मानने वाले बनो, वरना जंग कबूल करो। मा कुन्तु क़ातिअतल अम्रन हत्ता तशहदून। और मेरी पार्लियामेंट के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में मैं क्या जवाब दूं उसे? वजीर बोले, अल्लाह पाक ने वो भी नकल कर दिया। कहने लगे क़ालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद वल अम्रु इलैकी फंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। कहने लगे दिल्ली दिल्ली कैसे बोल रही है? तुझे पता है हम कितने ताकतवर लोग हैं? तुझे कौमे सबा का अच्छा भला पता है, मुल्क का पता है, हम तेरी रियाया है, हम तेरी कौम है, हम तेरे पीछे है। नहनु नु कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद। रगड़ के रख देंगे, पीस के रख देंगे, तबाह कर देंगे। तू ऐलान जंग कबूल कर ले, तू घबराना, हम कितनी ताकतवर कौम है। वल अम्रु इलैकी फंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। बल्कीस की सलाह ये थी कि पैगंबर के खत का जवाब सही तरीके से अच्छा भेजूंगी, पर पार्लियामेंट से मंजूरी ले लूं, अपने वजीरों से मनवा लूं, अपने सफीरों से मनवा लूं, अपनी कौम को एतमाद में ले लूं। हाय, मुल्क सबा की औरत बादशाह की खोपड़ी में तो ये बात आ गई कि कौम को एतमाद में लिए बगैर काम नहीं चलेगा, और आज किसी की खोपड़ी में ये बात नहीं आती। कौम कोई नहीं समझता, मिल्लत को मिल्लत कोई नहीं समझता, बिरादरी को बिरादरी कोई नहीं समझता। हज़रत बल्कीस की उम्मीद के खिलाफ हुआ। उम्मीद ये थी
کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی. قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم. یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی من تھی. شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں. ساری قوم بگڑ اٹھی. ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو. بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگے قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. کہنے لگے اور پاگلوں والی باتیں نہ کرو. جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے، وجعلوا اعزة اهلها اذلة. ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے. کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی. کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے. قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل. وجعلوا اعزة اهلها اذلة. عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں. اور آج ہر مرد، ہر سمجھدار آدمی 2 لڑتے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا، خبر شاباشی بہنا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ، ٹھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية. بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں 2 بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی، وہ بربادی ہو جائے. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ، انسان نہیں. BA FA پاس نہیں ہے، میٹرک مڈل پاس نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا. یہ نہ کہیں پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا. جن کا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا. تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا. قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم، عنده علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا. سوئی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے. اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا، حالات دوسرے. فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے، تاج نبوت بھی دیا ہے.
تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے؟ کہنے لگے میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا، میں تو بن گئی، لو مسلمان بن گئی، لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ، سمجھا کر کے منواؤ، بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ۔ آپ لوگ بھی سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا۔ جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے، جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پہ قادر ہے وہ۔ جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا، آزمائش کیا ہوئی؟ تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے، ہم سمجھایا کرتے ہیں۔ کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا، کتنا نور ہے اس میں، سارے جہان کو منور کرتا ہے، سبحان اللہ، کتنا بہترین خدا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بٹھا دیا اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو، اور بلقیس چلنے لگی، نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا، تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں۔ سلوار کو یوں اوپر کو کرنے لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کریم کہتا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، پنڈلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی، اوپر سلوار کر لی۔ کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار، میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی۔ فرمایا کی گیا پانی؟ نیچے بیٹھ کر کے جو شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں، نظر تو آتا ہے پانی۔ تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے، شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے، خدا اور ہے، خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے۔ سمجھایا اس کو، کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا، تیرا خدا، میرا خدا، سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے، خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے انبیاء کرام کی قرآن مجید کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیٹ ہے، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے۔ اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو ہدہد گرخان پکھی، اس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں، وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی، پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا، ہم تخت کدھر کو اڑائے، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین، فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا،
جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا۔ دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، تو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کی تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو، اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں ڈرتا آدمی۔ ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم۔ ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑیں کاٹتا ہے، لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا۔ فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں، آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ کر کے بتلائے گا۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آنے دو۔ آیا ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانکی پاؤ اور جھانک کر دیکھو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی۔ ہدہد آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا، انی وجدتم، اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ، انی وجدتم رأتن تملکہم، اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ انی وجدتم رأتن تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ انی وجدتم امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔
सुभान अल्लाह, हुद का बयान देखो, बादशाह के दरबार में बयान दे रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बयान दे रहा है, अपने देर लगाने की वजह बता रहा है। कहता है मैं निकलता ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके की तरफ निकल गया, इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है, उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, तख्त पर बैठी है। और साथ साथ एक और बात कही हुदहुद ने, कुरान करीम भी एक एक, हम तो इतने बड़े भी नहीं, उलमा की जूतियां उठाने वालों में भी शामिल ना हो सके। अल्लाह पाक अल्लाह वालों के साथ क़यामत में हशर फरमा दे। बिनबई यकीन औला अदबान्नहु औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन फमकसा गैर बैदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। और मसला हल किया पहले हुदहुद ने। फमकसा गैर बैदिन, दूर निकल गया मैं, दूर चला गया मैं। फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। मैं ऐसी जगह गया था ऐ मेरे बादशाह जहां का तुझे भी पता कोई नहीं। Home and house, two very different things. Home is ऐसी खबर दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा किस्सा सुनाऊंगा, ऐसे हालात बताऊंगा। वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन, सच्ची बात बताऊंगा, पक्की बात बताऊंगा। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसी चीज देखकर आया हूं जिसका तुझे भी पता कोई नहीं, आपके इल्म में भी नहीं। अब उसने आगे बात की कि मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है। तो इसमें क्या ताज्जुब की बात हुई कि एक औरत अगर बादशाह है तो होने दो, हुआ ही करती है, मर्द भी होते हैं, औरतें भी बादशाह बनी जाया करती है, हो क्या गया? इसमें अजीब बात क्या है? तूने देर क्यों लगाई? तवज्जो करना भी सारे हजरात इस वक्त, असल मफहूम की बात अब आ रही है कि देर लगाने की वजह मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा कि तू तलाश करता फिर मेरे सिवा किसी और की हुकूमत भी है कि नहीं। मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा था कि तू लोगों के मुल्क चेक करता फिर के वहां कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है। ये बात बता करके हुदहुद तरखान पक्षी परिंदा पशेमान होकर कहता मुझे दुख लगा उस मुल्क में जाकर। क्यों? खाने को नहीं मिला? नहीं। पीने को नहीं मिला, ये बात है? कहता नहीं। फिर तुझे दुख क्यों लगा? तू तो परिंदा है, तुझे क्या तकलीफ पहुंची? हैरान कुल बात क्या देखी, अजीब बात क्या देखी? कहता सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरा तो जिगर फट गया। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिशम्सी, मैंने उस औरत को भी और उसकी कौम को भी सजदा करते देखा सूरज को, मेरा जिगर फट गया। सूरज के पुजारी हैं, सूरज को खुदा मानते हैं, सूरज की पूजा होती देखी है, सूरज को सजदा करते देखे हैं। पक्षी कहता मुझे बुरा लगा और मेरा जिगर फट गया, मुझे तकलीफ हुई, इसीलिए तो मुझे देर लग गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बंदे होकर खुदा के सिवा किसी और के आगे सर झुकाए बैठे।
اور مسلمان لوگ پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ درخان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اگر دونوں میں سے ایک ہی نہیں کرتے تو ہر حق پرست پر لازم ہے کہ وہ صبح شام ایک ایک تکبیر کا بجائے برداشت کرے۔ آئے خدا آئے خدا ہے جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا، شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے۔ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، او میاں جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا، راضی دے بننے سے بیسی سانکو کیا۔ یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی۔ اگر ٹی بی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی بی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ پرندہ کہتا سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ کہ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔ كنت من الكاذبین، ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے۔ اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر، تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر، پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ،
سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر۔ پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے، میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں؟ ہد ہد خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے۔ حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک کے سبا کی، جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا، بیٹھا ہے انتظار میں۔ بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں، یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ ہاں یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی۔ اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں۔ یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے۔ آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں، ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالتا شریف مل رہا ہے۔ جیسے قد و قامت، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو۔ جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں۔ ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی، قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے، مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے، 22ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی۔ 10 منٹ ڈلیوری ایپس پہ لوئسٹ پرائسز مل سکتے ہیں۔ زیپٹو کے سپر سیور پہ ملتے ہیں سب سے لوئسٹ پرائسز آن فروٹس۔ بلقیس اٹھی، عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو۔ بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا۔ سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا، میری بات ساتھ نہیں دیکھی، کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔
وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء, اپنے سفراء, اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں, اور میرے وزیروں, میرے سفیروں, اور میرے ممبروں, بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو, ذرا سوچو, ذرا سمجھو, ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے, بادشاہ بھی ہے, وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ, واتونی مسلمین, یا کہتا ہے خدا کی پجاری بنو, سورج کی پوجا چھوڑو, چاند کی پوجا چھوڑو, احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے, تمہارا سب کا خالق و مالک ہے, یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ قبول کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں, تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے, اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا, کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے, تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں, تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے, ملک کا پتا ہے, ہم تیری رعایا ہے, ہم تیری قوم ہے, ہم تیرے پیچھے ہیں. نحن اولو قوت واولو بأس شدید, رگڑ کے رکھ دیں گے, پیس کے رکھ دیں گے, تباہ کر دیں گے. تو اعلان جنگ قبول کر لے, تو گھبرانا, ہم کتنی طاقتور قوم ہے. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. بلکہ اس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی, پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں, اپنے وزیروں سے منوا لوں, اپنے سفیروں سے منوا لوں, اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں. ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا, اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. قوم کوئی نہیں سمجھتا, ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا, برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا. حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا. امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے, اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے, اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی. قوم پڑ گئی الٹی, قوم کا مزاج بگڑا ہوا, طاقتور قوم. یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی من تھی. شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا, نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں. ساری قوم بگڑ اٹھی, ہم طاقتور ہیں, قوت والے, نحن اولو قوت. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو. بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے. پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک, قالت ان الملوک
افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. کہنے لگے او پاگلوں والی باتیں نہ کرو. جب دو بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اور جو دو بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے لڑائی اور فساد میٹا کرتا ہے. وجعلوا عزت اہلها اذلہ. ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام. کافرہ تو تھی مشرکہ تو تھی لیکن عقل سلیم رکھتی تھی. کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں, لڑائی بہت بری ہے. قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں, عزت والے ذلیل. وجعلوا عزت اہلها اذلہ. عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے, دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں. اور آج ہر مرد, ہر سمجھدار آدمی دو لڑتے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا, خبر شاور سی بہرا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ, ٹھہ جاؤ, صبر کر جاؤ, اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ, پولیس والوں کو نہ کھلاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ, اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت الملوک اذا دخلوا قریۃ. بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں دو بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی, وہ بربادی ہو جائے. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے, پرندہ ہے, پرندہ, انسان نہیں. بی اے ایف اے پاس نہیں ہے, میٹرک مڈل پاس نہیں ہے, کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا, یہ نہ کہیں پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا, نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے, نہ مولوی ہے, نہ مولوی فاضل ہے, نہ عربی ہے, نہ عالم ہے, نہ عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی. ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو, جس طرح تمہارے اخباروں میں نہیں آیا کرتا, ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں نہیں آیا کرتی. ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی. کمڑا رہا ہے ہدہد, ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15-15 ہزار روپے تو کماتا. گھر میں آٹا ہو یا نہ ہو وی سی آر ضرور چاہیے. اللہ کے ولی, تو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے, تیری مت ماری گئی. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے. تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا, غیرت والا, حیا والا, معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان پسند آیا ہوگا, اور کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.